اور کہ کارکردگی سامنے آئی ہے، انہوں نے ایک سال میں اپنی کارکردگی جو رپورٹ ہے وہ بھی پیش کر دی ہے، کیا کمنٹس کریں گے آپ؟ جشن تو مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جشن کس بنیاد کی منا رہے؟ کیا کوئی مہنگائی ختم ہو گئی ہے، بے روزگاری ختم ہو گئی ہے، کیا عام آدمی کی زندگی بہتر ہو گئی ہے، کیا نوجوان نسل کو ان کا روزگار کے انہوں نے ایک وسائل پیدا کیے ہیں؟ ان کو تو شرم آنی چاہیے۔ ان کے دور میں جو ہیں وہ شریف اور پرامن شہریوں کو گولیاں ماری گئی ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے کہ ان کے دور میں جو ہے وہ منتخب عوام کے نمائندوں کو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے گھسیٹ کر گرفتار کیا گیا ہے۔ ان کو تو شرم آنی چاہیے کہ ان کے زمانے میں جو ہیومن رائٹس کی ویلیشن ہو رہی ہے، جو رول آف لا کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، جو ملک کو آئین پاکستان کے تحت نہیں چلایا جا رہا، وہ ان کی سیاست کا کیا دور چل رہا ہے؟ وہ فرد واحد کی سیاست کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کس چیز کی وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ انٹرنیشنلی انہوں نے انٹرنیشنلی جو رپورٹس آ رہی ہیں آج کل اوپر نیچے کہ جمہوریت میں جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ وسط میں جا رہا ہے، جو وسط کنٹریز میں ان سے بھی نیچے چلا گیا ہے جی۔ اس کے بعد جو پاکستان جو ہے وہ آپ کی جو ہیومن رائٹس وائلیشن میں وہ بھی سر فہرست جا رہا ہے، اور دوسرے علاوہ جو تقریباً جو آپ کے جو پڑھے لکھے نوجوان طبقات ہیں، جو آپ کے پاکستان کا دماغ ہے وہ ڈرین برین ہو رہا ہے، وہ 22 ملین لوگ جو ملک سے باہر چلے گئے ہیں۔ پھر ان کو کیا یہ ان کو شرم نہیں آ رہی کہ ان کی بے روزگاری کی وجہ سے، ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے وہ لوگ جو اپنی ماں بہن بیٹیوں کا زیور بیچ کے روزگار کی خاطر باہر جا رہے ہیں اور انسانی سمگلروں کے ہاتھے چڑھ رہے ہیں، اور کشتیوں کی وجہ سے وہ جو ہے وہ اپنی جانیں نچھاور کر رہے ہیں، ان کو شرم نہیں آ رہی کہ یہ عام آدمی جو ہے پاکستان کا جینا دوبر کر دیا ہے؟ میں تو یہ کہنے کو مجبور ہوں کہ یہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ ہماری سانسوں پہ بھی ٹیکس لگا دیں گے اور ہماری قبروں پہ بھی ٹیکس لگا دیں گے۔ صاحب اس وقت جو ورکرز ہیں ان کی نظریں وکلاء پر تھی کہ پہلے چیئرمین کو باہر نکالیں گے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے وکلاء ہیں وہ آپس میں ہی لڑ رہے ہیں۔ مروت کا ادھر جو اسمبلی کے ساتھ نہیں بنتی، شعیب شاہین کا الگ گروپ بنا ہوا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ نہیں، یہ کوئی گروپ نہیں ہے جی، بالکل عمران خان جو ہے، عمران خان کے فلسفے کے ساتھ پاکستان کی جو تحریک انصاف اور پاکستان کے عوام جو ہے عمران خان کے ساتھ محبت کرتی ہے، اور میں آپ کو یہ بات بریکنگ نیوز کے طور پہ دے رہا ہوں۔ کل بھی میں نے بات کی تھی کہ جو بہت ہی اہم اداروں میں ایک سروے ہوا ہے لیٹسٹ، اس سروے کے مطابق جو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ 94% تک بڑھ گئی ہے۔ اور بالکل ہماری پارٹی میں، اتنی بڑی پارٹی میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے، ہر بندے کی رائے ہو سکتی ہے، لیکن جہاں تک عمران خان کی لیڈرشپ کا سوال ہے، یا عمران خان کی لیڈرشپ پہ اعتماد ہو، ہر کسی کا اعتماد ہے۔ کب نکل رہے ہیں باہر صاحب؟ انشاءاللہ تعالی ہم جو ہیں وہ اس پہ ہم سیر حاصل گفتگو کر رہے ہیں، ہماری پارٹی جو ہے فورم پہ یہ ڈسکشن ہو رہی ہے۔ ہم انشاءاللہ اپنی غلطیوں کو، جو خامیوں کو بھی نوٹ کر رہے ہیں، غلطیوں کا مداوع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمیں نئے عزم، نئے جذبے کے تحت آئیں گے۔ لیکن ایک میں آپ کو بتا چلوں شراجی صاحب، آپ کی وساطت سے، ہم کو ملیٹنٹ نہیں ہے، ہم کو گوریلا فورس نہیں ہے۔ ہماری جد و جہد تو آئین کے اندر، جمہوریت کے اندر، اور یہی ہو سکتی ہے۔ ہم پریس کانفرنس کر سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں، شٹر ڈاؤن ہڑتال کروا سکتے ہیں، ٹرین مارچ کر سکتے ہیں۔ ہم کوئی بندوق لے کے یا کوئی اسلحہ لے کے تو کسی کو گولی مار کے تو نہیں اتار سکتے۔ یہ جو جمہوریت کے اندر جو ہماری آئینی جد و جہد ہوگی وہ انشاءاللہ وہ ہم جاری رہے گی، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ دیکھیں گے ایک نئے ولولے اور نئے جذبے کے تحت آئیں گے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں۔ یہ سہاروں کے بل پوتے پہ حکومت ہے، یہ حکومت جانے والی ہے، ان کا وقت قریب ہے، اور انشاءاللہ حق اور سچ کی فتح ہونے والی ہے۔ بہت شکریہ۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ گرینڈ الائنس تو بن گیا، مولانا فضل الرحمان کی صورتحال، گرینڈ اپوزیشن الائنس، مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے بتائیے گا، کیا جمعیت علماء اسلام نے شمولیت کی حامی بڑھ لی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے جس نے وہ بنیادی اصول اور اہداف جن کی خاطر ہم نے جدوجہد کرنی ہے، جن اصولوں پر رہتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، اس کے لیے اپنا جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کی سرپرستی میں بنی ہے کمیٹی، وہ چیزیں تیار کر رہی ہے، اور انشاءاللہ شاید چند دنوں کے اندر وہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں، پھر سب پارٹیوں کے پاس جائیں گی کہ جو ان کو وہ سب کو قبول کرتے ہیں، یا ان میں کوئی امینڈمنٹ چاہتے ہیں، کسی چیز کو کم کرنا چاہتے ہیں یا زیادہ، تو پھر اس کے بعد جب سب جواب دے دیں گے پھر ایک مشترکہ اجلاس ہوگا انشاءاللہ، اور سلسلہ آگے بڑھے گا۔ پھر جہاں تک تعلق ہے جے یو آئی کا، میرے خیال میں ان کے پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، جو ان کے آپس میں ریزرویشن ہے، ان کے ایک ماضی ہے، تاریخ ہے سیاسی اختلافات کی، تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپس میں بات چیت کریں۔ جب بات چیت ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔
احتجاجی مظاہرے کیا عید کے بعد ہی ہوں گے؟ دیکھیں بھائی احتجاج کیا جائے گا آئینی طور پر, اس میں سیمینارز ہوں گے, مظاہر جتنے بھی آئین اور قانون پاکستان کا ہمیں اجازت دیتا ہے ان کو استعمال کرنا اور ان پر عمل کرنا, جو ہمارے حق ہے اس پر عمل کریں گے. وہ مظاہرہ ہو, احتجاج ہو, دھرنا ہو, سب ہوگا انشاءاللہ. دیکھیے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس اب سے کچھ ہی دیر بعد 3 بجے ہوگا. اجلاس کی صدارت اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کریں گے. ذرائع کے مطابق دعوت نامے ارسال کر دیے گئے ہیں تینوں مسلح افواج کے سربراہان کو. اس کے علاوہ جو جتنے بھی سفارتکار ہیں ان کو بھی دعوت نامے ارسال کر دیے گئے ہیں. ساتھ ہی ساتھ چاروں صوبائی جو اسپیکر ہیں ان کو بھی دعوت نامے ارسال کر دیے گئے ہیں. وزرائے اعلیٰ اور گورنرز کو بھی آج کے اجلاس میں شرکت کرنے کی دعوت جو ہے وہ دے دی گئی ہے. پارلیمنٹ ہاؤس میں تمام تیاریات, تمام انتظامات مکمل ہے. ریڈ کارپٹ جو ہے بچھائی گئی ہے اور اب سے کچھ ہی دیر بعد جو صدر آصف علی زرداری صاحب ہیں ان کی آمد متوقع ہے. وہ یہاں پر آئیں گے اور آج کے اس اجلاس میں وہ خطاب بھی کریں گے. ان کا خطاب ذرائع کا یہ ماننا ہے کہ اتنا لمبا نہیں ہوگا بلکہ شارٹ سا خطاب ان کا متوقع ہے, اور خطاب میں وہ حکومت کی جو 1 سالہ کارکردگی ہے ان پر روشنی ڈالیں گے, اور اس کے بعد اجلاس جو ہے وہ غیر معینہ مدت تک ملتوی کر لیا جائے گا. دوسری طرف سے اگر بات کی جائے تو جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں, سنی اتحاد کونسل اور تحریک انصاف, انہوں نے بھی جو ہے انتظامات مکمل کر لیے ہیں اور وہ بھی احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرائیں گے. آج کے اس اجلاس کے دوران ایوان کے اندر ہنگامہ آرائی بھی ان کی طرف سے جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اس حوالے سے بھی پاکستان تحریک انصاف کی جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہے وہ بھی بلایا گیا ہے, اور اجلاس میں یہ فیصلہ ہونا ہے کہ آج کے جو مشترکہ اجلاس ہے اس میں کس طرح حکومتی جو رہنما ہے ان کے سامنے احتجاج کرنا ہے. اور اس حوالے سے جو حکومتی اراکین ہیں ان کو بھی ٹاسک سونپ دیا گیا ہے کہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے جو پروٹیسٹ ہے, جو احتجاج ہے, ان کو روکنا ہے. پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر بھی سیکورٹی کے سخت انتظامات ہیں. یہاں پر اسلام آباد پولیس کے جو جوان ہیں وہ موجود ہیں. جو دعوت نامے بیچے گئے ہیں اس کے بغیر کسی کو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جانے کی پرمیشن نہیں ہے. وہ سیکورٹی کے بھی سخت انتظامات ہیں. جی ٹھیک ہے جی بالکل. آج وزیر اعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو کی ملاقات جو ہے وہ ہوئی, کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بلاول بھٹو کو آج وزیر اعظم ہاؤس میں افطار ڈنر پہ مدعو کیا تھا, اور گزشتہ کوئی 1 ہفتے سے یہ بات چیت چل رہی تھی کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو کی ملاقات ہوگی, اور خاص کر جو اتحادی حکومت ہے اس پہ بات چیت ہوگی, اور جو پنجاب میں جس طرح حکومت چل رہی ہے اس پہ کچھ تحفظات ہیں بلاول بھٹو کے, تو اس کے متعلق جو ہے وہ شہباز شریف سے بات کریں گے. تو آج افطار ڈنر میں نون لیگ کے کچھ سینئر قائدین بھی موجود تھے. اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو کے ہمراہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ سینئر قائدین ہیں وہ موجود تھے, جس میں یوسف رضا گیلانی, نوید قمر اور باقی سینئر قائدین جو ہے وہ آج شریک تھے. تو جو باتیں سامنے آ رہی تھی کہ سندھ میں جو حکومت چل رہی ہے, جس طرح فنڈز کا مسئلہ آ رہا ہے, تو یہ کچھ تحفظات تھے بلاول بھٹو کے, اس پہ آج بات ہوئی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب میں گورنمنٹ شیئر یا پاور شیئرنگ کی جو بات ہو رہی تھی, جس میں بار بار ہم سن رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ اسپیس مہیا نہیں کی جا رہی, اور کچھ تحفظات تھے یہاں پنجاب میں, اور کچھ ایشوز جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ فیس ہو رہے تھے پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے. تو ان چیزوں پہ آج بات چیت ہوئی, اور ہم نے دیکھا کہ تقریباً کوئی 2 گھنٹے تک یہ ملاقات جو ہے یا یہ جو افطار ڈنر ہے یہ جاری رہا, اور پھر یہ تمام چیزیں ڈسکس ہونے کے بعد ابھی جو بلاول بھٹو ہے وہ وزیر اعظم آفس سے جا چکے ہیں. لیکن جو ہمارے پاس جو خبر آئی ہے اس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کو بلاول بھٹو کو یقین دہانی کی ہے, اور کہا ہے کہ جو بھی آپ کے تحفظات ہیں اس پہ ہم عمل کریں گے, اور خاص کر جو مسئلہ پنجاب میں چل رہا ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. جی